الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دارة الوجود والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وامينه واخيه وطالب كل طالب مطلوب كل طالب على كل غالب واله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیز اور برادران ایمان، سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش اور تمنا اور آرزو ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی مرزا ابن قاسم مرزا امامی سلطان بنت امیر سلطان کی روح کو ارسال فرمانے کی زحمت کریں. اور جتنے مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے تمام پسندگان نے ہم تک پرچی پہنچائیے. لہذا ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومن و مومنات جو اس دنیا جا چکے ہیں اور جن حضرات نے پرچی دیے ان سب کے مرحومات کی روح کو ارسال کرنا. برائے کرم، یہ جو مسئلہ آپ نے یہاں پر آپ دنیا کی بڑی مہذب قوم ہے، دوسری قومیں آپ سے تہذیب اور شائستگی کی بھیک مانگتی ہیں. برائے کرم مجلسوں کا تقدس اور درگاہ کا تقدس برقرار رکھیں اور بالکل اس وقت آپ مجلس سنیں نہ کہ اپنی بات سنائیں. اس بات کا آپ کا خیال رکھیں. بہت محترمانہ جناب صاحب سے بھی ہے کہ آپ اپنی بات سنائیں نہیں بلکہ خطیب اور صاحب کی مجلس کو سنیں. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے حاضری کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے محمد. عزیز اور برادران ایمان، قرآن مجید اور عظمت اہل بیت کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. سب سے پہلے میں آپ کی پاکیزہ مدہر سماعتوں
اور پاکیزہ فکروں کے حوالے تھوڑی دیر 2 منٹ مولا کی بارگاہ میں آپ سب کو لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں اور ایک مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میں مسلسل درگاہ عالیہ نجف ہند میں خدمت ایک چھوٹا سا نوکر بن کر مولا کا ذاکر کی شکل میں یہاں خدمت کرتا رہتا ہوں، لیکن ہر مجلس میں، ہر گفتگو میں ایک بات ضرور مشاہدہ کراتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہ منظر کہ میں نہ مجمع دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس فرش ادا پر ہم سے بڑا کوئی اور آیا ہوا ہے، سامنے کی بات ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی اپنے شہر میں، اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں مشاہدہ کیا ہے۔ اگر کسی بندے کے، کسی شخص کے، کسی ایک آدمی کے تعلقات یا دعا سلام علیک سلیک ڈی آئی جی صاحب سے ہو جائے یا ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہو جائے تو اس کے بھاؤ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سیدھا منہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ توجہ کیجیے گا لانے گرامی، منہ بات کرنے کے قابل رہتا، اور اگر وہی ڈی آئی جی، وہی کمشنر اس شخص کے، اس فرد کے گھر پر اس کی شادی میں یا کسی پروگرام میں آ جائے تو اب تو پورا منتری منڈل اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ تاریخ کے اوراق پر یہ بات دامن پر محفوظ رہتی ہے کہ صاحب صدیاں گزر جاتی ہیں کہ فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی میں منتری صاحب آئے تھے، وزیر اعظم صاحب آئے تھے، ڈی آئی جی صاحب آئے تھے، بہت بڑے آدمی آئے تھے، آخری لفظ آخری فرد تک بہت بڑے آدمی آئے تھے۔ اگر میری بات آپ کا ذہن قبول کر رہا ہے احمد بھائی، توجہ سے سنیے گا، مجھے اس دونوں جہان میں کوئی اہل بیت سے بڑا ثابت کر کے دکھا دے۔ توجہ کیجیے گا، جس کے گھر شہزادی فاطمہ آ جائے یا رسول اعظم علی مرتضیٰ کے ساتھ عرش اعظم پر ملاقات کرنے کے لیے بلا لے، اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مگر جیو سلامت رہے، بلند رہے، اس سے بڑھ کے کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ مگر ہم سب سے پہلے آنے والے زائرین کو، آنے والے تمام مولا کے چاہنے والوں کو اپنی نیتوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ عمل اس لیے کہ اللہ نیت کو پہلے دیکھتا ہے، عمل کو بعد میں دیکھتا ہے، اور اگر ہمارا نیت کا مقدس اور عقیدہ مولا کائنات کے حوالے سے کہ دعا کا حوصلہ دستے دعا پہ رکھ دینا، عطا کا فیصلہ مشکل کشا پہ رکھ دینا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اس لیے کہ آپ غدیری بن کے آپ کو میں نے سننا ہے، اس ذکر کو سننا ہے۔ یہ ذکر وہ ہے جس کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں، جو نو کے نیزے پر خاموش نہیں رہا، اس لیے کہ اس ذکر کو خاموشی سے سننا گناہ ہے، اور آپ کو نعرہ ایسا لگانا ہے اس لیے کہ یہ اس کی سنت ہے جس نے غدیر کے منبر پر ہاتھ باندھ کے نعرہ نہیں لگایا تھا، ہاتھ کھول کے کہا تھا من کنت مولا فانا علی مولا۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ جہاں اہل بیت کائنات سے جو پہلے کے انسان ہیں، جن کی مدح، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید کا 22واں پارہ اور 33واں سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 33
جس بہت گفتگو چھوٹے سے چھوٹے ذاکر، بڑے سے بڑے خطیب، مقرر شعلہ بیان سے آپ نے اس آیت پر گفتگو سماعت فرمائی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم جو اس میدان میں بھی گھٹنے چل رہا ہے، مگر دعا اور عمل کے ساتھ اگر اپنا عمل لے کے آپ مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں تو انشاءاللہ دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میں نے ابھی مجمع کی بات کی تھی، میں پھر 4 مصروں سے احمد بھائی جو فخر بجنور ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں میری نظر میں، ان کے حوالے سے 4 مصرے کہ میں مجمع کو نہیں دیکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے چاہنے والوں کا بھی جواب نہیں، آخری آدمی تک علی کے چاہنے والوں کا بھی بولیے بھائی، آخری آدمی تک 2.5 کلو کی گردن نہ ہلائیے، 250 گرام کی زبان ہلا کے کہیے اور بتائیے کہ ہم علی والے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کا بھی جواب نہیں، 1000 ہو تو احمد بھائی، 1000 ہو تو لاکھوں دکھائی دیتے ہیں۔ نبی کہتے تھے میدان احد میں عرفان، مجھے تو بھاگنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ بھائی ایک ہاتھ نہیں، اگر علی بادشاہ نے ہاتھ دیے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے گا اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ جیو مولا سلامت رکھے آپ کی مرادوں کو حضرت سکینہ کی توسل سے۔ جتنے خطبہ ذاکرین بعمل علماء ہیں ان کی حفاظت فرما، بے عمل خطبہ ذاکرین شعراء کی ہدایت فرما، اور جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ حضور میں نے عرض کیا کہ کائنات کا پروردگار قرآن پڑھنے والوں اور شعور رکھنے والوں، فکر انسانیت اور ذہن بشریت سے خطاب ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنایا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس 10 یا 15 منٹ آپ کے درمیان حائل رہوں گا، لیکن انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، اس عقیدے اور عمل کے ساتھ آپ سنے کہ دعا کا حوصلہ دستے دعا پہ رکھ دینا، عطا کا فیصلہ مشکل کشا پہ رکھ دینا، تمہارے عشق اگر کم پڑے بے خدمت تو دل نکال کے فرش ادا پہ رکھ دینا۔ توجہ کیجئے گا، قرآن مجید اور عظمت اہل بیت ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی طہارت کا، جن کی پاکیزگی کا اور جن کی پاکیزگی کا، طہارت کا اعلان پروردگار کر رہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جس کا ذکر خود پروردگار اس آیت کے حوالے سے اور آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی توسل سے، اس آیت کے حوالے سے کہ ہم نے کسی کی پاکیزگی کا، طہارت کا اعلان کیا ہی نہیں سوائے اہل بیت کی، اور کہا کہ اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر برائی کو، ہر رجس کو، ہر گندگی کو تم سے اتنا دور رکھا جتنا دور رکھنے کا حق ہے، اور اتنا پاک و پاکیزہ بنایا جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ پیدا کیے، ایک وہ کہ جن کی طہارت کا اعلان پروردگار کر رہا ہے، ایک وہ لفظ بدل دوں اگر آپ کا ذہن آپ کی فکر قبول کر رہی ہے، ایک وہ کہ جو طہارت کے محتاج ہے
ایک وہ ہے جن کی طہارت محتاج ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب سائل نے پوچھا مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ کب کا لفظ نہیں تھا، ہم تھے۔ کہ کس وقت سے؟ کا وقت ہمارے سامنے بنا ہے، کا زندگی سے بھی پہلے، کا بیوقوف زندگی ہمارے سامنے پھکی ہے۔ توجہ کیجیے گا، کا موت سے بھی پہلے، کا موت ہمارے دروازے پہ بھیک مانگتی ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ کا موت ہمارے سامنے، ہمارے دروازے پہ آپ بھیک مانگتی ہے۔ کہ ہم نے دو قسم کے لوگ پیدا کیے، ایک وہ جو طہارت کے محتاج، ایک وہ جن کی طہارت کا قرآن اعلان کر رہا ہے وہ کائنات سے پہلے کے انسان ہیں، ایک وہ ہے جو کائنات کے بعد کے انسان ہیں۔ کہ آدم سے بھی پہلے، کہ سنیے بتا آدم کس چیز سے بنے ہیں؟ کہ آدم بنے 4 چیزوں سے، کہ پانی، مٹی، ہوا، آگ۔ کہ سمجھ آدم، اس کا مطلب ہے کہ آدم بعد میں بنے، 4 چیزیں پہلے تھی، 4 چیزیں پہلے تھی، پانی، آگ، ہوا، 4 چیزیں پہلے۔ مگر حضور یاد رکھنا، جب 4 چیزیں پہلے یعنی تراب، آب، ہوا، مٹی، تراب، آگ، یہ 4 چیزیں پہلے، اس کا مطلب یہ تراب سے پہلے، تراب پہلے تھی، آدم بعد میں خلق ہوئے۔ کہ اس کا جواب جملہ ضائع نہ جائے۔ جب زمانہ، اے بھیا جو آپ نے آپ کو آدم کی اولاد کہلاتے ہیں، جو آدمی آدم سے بنا ہے، جب آدمیوں کا باپ آدم تراب سے پہلے نہیں ہو سکتا تو ابو تراب سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو تراب سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ 4 چیزیں پہلے تھی، مگر 4 کی کیفیت، 4 کی صفتیں الگ الگ ہیں حضور۔ پانی کی کیفیت الگ، آگ کی کیفیت الگ، ہوا کی کیفیت الگ، آپ کی پانی کی کیفیت الگ ہے۔ 4 ایک جیسی نہیں، 4 کی صفتیں الگ ہیں، 4 کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہے۔ تو جب 4 ایک جیسی نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس مائنڈی دور میں اور ذہنیت کے سفر میں زمانہ کہتا ہے کہ اہل بیت ہمارے جیسے تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات مل چھل کے ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد۔ 4 کی صفتیں الگ ہیں، 4 کی کیفیت الگ ہے۔ توجہ سے سنیے بس یہاں سے کہ 4 ایک جیسی نہیں۔ ان 4 کی کیفیت یہ کہ تراب کی صفت الگ، پانی کی صفت الگ، آگ کی صفت الگ، ہوا کی صفت الگ، مگر 4 میں سے ایک باوفا ہے، باوفا ہے، امانت دار ہے، 3 امانت دار نہیں ہے۔ جملہ بے ضائع ہو نہ جائے، 3 چیزیں، 4 میں سے 3 چیزیں امانت کو چراتی ہے۔ بھائی جملہ بدل دوں احمد بھائی کہ 4 میں سے 3 چیزیں امانت کو چرا سکتی ہیں، ایک امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ کہ کون سی ہے؟ کہ تراب ہے، کہ تراب امانت میں خیانت نہیں۔ کہ اس لیے ہم مرنے کے بعد بھی کوئی سی بھی امانت، چاہے زندگی ہو چاہے مرنے کے بعد ہو، آگ کے حوالے نہیں کرتے، پانی کے حوالے نہیں کرتے، ہوا کے حوالے نہیں کرتے۔ آگ کے حوالے کریں گے تو جلا دے گی، ہوا کے حوالے کریں گے تو اڑا دے گی،
اس لیے ہم مرنے کے بعد اپنی میت کو آگ کے حوالے نہیں بلکہ تراب کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ تراب کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ابھی تراب کی حکومت۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے۔ اور چاروں میں سب سے بڑا تراب میں یہ امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں ایک دانہ ڈالو 7 بہار آتے ہیں، تو جب یہ چاروں ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو پھر اہل بیت یا محمد ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر زمانے میں آج زمانہ سوال کرتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیا ہے۔ میں نے بتاؤں آج دنیا سمجھے اور پہچانے کہ جوگی پورا ضلع بجنور کی عالی شان درگاہ عالیہ نجف ہند میں دنیا بلکہ انڈیا نہیں باہر کے بھی دور و دراز سے زائرین آئے ہوئے ہیں اور یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ مولا ہماری محبت آپ سے کتنی ہے، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ہی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، تم ہی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ بھی دے گر جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، یہ سودا ہم نہیں کر سکتے۔ آج زمانہ پوچھتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا علی کا کیا کیا ہے، میں بتاؤں آپ کو کیا کیا علی کا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے۔ کعبہ نجف علی کا، مدینہ علی کا ہے، ہر گاؤں سے ہر شہر سے رشتہ علی کا ہے، جوگی پورا علی کا ہے، بگرا علی کا ہے۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے پر محمد وآل محمد۔ آج زمانہ سمجھ میں آتا قرآن پڑھے، خود مرسل اعظم نے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور صبح قیامت تک آل محمد سے نہ قرآن جدا ہوگا نہ آل محمد قرآن سے جدا ہوگی۔ اور اس کی دلیل زمانہ سمجھے کہ سر کٹنے کے بعد نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہے۔ آج زمانہ پوچھے اور سوال کرتا ہے کہ علی کیا ہے، ہم نے بتایا آپ کو علی چراغ حقیقت ہے، علی تجلی طور ہے، علی چراغ حقیقت ہے، علی تجلی طور ہے، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور ہے، علی نصیر و علی ناصر و علی منصور ہے، خدا کے ہاتھ بھی ہے، دستگیر بھی ہے علی، امیر بھی ہے جناب امیر بھی ہے علی، علی قسیمو علی قاسمو علی قسمت علی حکیمو علی حاکمو علی حکمت علی نعیمو علی منعمو علی نعمت، وہ ایک دو نہیں جب میں غفیر شاہد ہے، علی پہ ختم ہے نعمت قدیر شاہد ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے گا نعرہ حیدری، علی پہ ختم ہے نعمت قدیر شاہد ہے، علی توضیح قرآن ہے، علی تفسیر قرآن ہے، جو بکھر جائے تو 6666 آیتوں میں تقسیم ہو جائے، قرآن کی زبان میں اسے علی کہتے ہیں، جو سمٹ جائے تو بائے بسم اللہ پہ کے نیچے کا نقطہ بن جائے، قرآن کی زبان میں اسے علی کہتے ہیں۔ اسی لیے تو آج کے اس مائنڈلی دور میں اور اس ذہنیت کے سفر میں مولوی لگ رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی قرآن کی زبان میں
اگر بسم اللہ میں علی آ جائے تو علی کی دشمنی میں بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حالانکہ میرے مولا نے کہا کہ میں انا نقطہ تحت الباب، میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے جا جاتا ہے۔ میں آپ سب کو ایک سوال مولا کی بارگاہ میں، آخری بات اور آپ کی عبادت تمام، مولا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں؟ آپ فرما دیتے میں جیم کا نقطہ ہوں، آپ فرما دیتے میں خے کا نقطہ ہوں، آپ فرما دیتے میں غان کا نقطہ ہوں، آپ فرما دیتے میں سے کا نقطہ ہوں۔ کہ بے خوف ان تمام حرفوں پہ نقطے ہٹا کر دیکھو، اگر پڑھے جائیں حرف تو میں وہ نقطہ ہوں جو حرف ہٹنے کے بعد نہ پڑھا جاؤں۔ بس یہ سمجھ لیجئے جس طرح بغیر نقطے کے بے کائنات کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اور بغیر نقطے کے بے خالی ہے، اسی طرح بغیر علی کے یہ دنیا خالی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ حضرت علی مگر قرآن اور علی اہل بیت کا رشتہ ایسا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو۔ قرآن بھی شفا ہے، اہل بیت بھی شفا ہے۔ جو کردار اس لیے کہ ہم نے ان رہبروں کو مانا ہے جن کا قصیدہ قرآن نے پڑھا، جن کی تعریف، جن کی توصیف قرآن نے، اور جن کی قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جو قرآن کا کردار ہے وہی اہل بیت کا کردار ہے، جو قرآن نے پیغام دیا وہی اہل بیت نے پیغام دیا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن رٹ رٹ کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ کردار اور اپنے عقائد اہل بیت کے ساتھ اپنے وجود میں اتارنے کی کتاب ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ مگر زمانے نے اہل بیت کی عظمت نہ جانا اور بعد رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی طرح طرح کی مصیبتیں اہل بیت کے دروازے پر کبھی آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، کبھی رسی کا پھندا ڈالا گیا، کبھی آنے والا مہینہ 21 رمضان سن 40 ہجری مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کی تاریخ، مگر مولا ایک سجدہ کر چکے تھے، دوسرے سجدے کے لیے جا رہے تھے۔ اس لیے علامہ رشید ترابی نے ایک شعر کہا کہ ایک سجدہ علی کا باقی تھا، ختم کر دی حسین نے وہ لباس۔ بابا تیری ولایت کی بقا کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اس طرح سجدہ ادا کروں گا کہ دنیا مجھے سجدے میں سر لے جاتے ہوئے دیکھے گی مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے نہ دیکھے گی۔ بابا میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا بلکہ شمر کاٹ کر لے جائے گا۔ میں دل نے آواز دی مولا جب آپ نے آخری سجدہ کربلا کی تپتی ہوئی خاک پر کیا تو آپ نے کیسے سجدہ ادا کیا؟ عجب نہیں آواز آئی ناراض جب میں نے تیروں کے آسمان سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں فاطمہ زہرا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہی تھی
آ میرے لال حسین آئے عزادارو، حسین ماں کی آغوش میں آئے، دائیں پہلو کے تیر بائیں پہلو سے نکل گئے، بائیں پہلو کے تیر دائیں پہلو سے نکل گئے۔ ہائے میرا مظلوم امام ماں کی آغوش میں آیا، شبر کا خنجر چلا، فرات کا پانی نیزہ چلا، ایک آواز آئی، قد قتل حسین بن کربلا، ہائے حسین ذبح کر دیے گئے، ہائے حسین شہید ہو گئے۔ شبیر کو بے شیر کو شبیر، علی کی سلفقار سے سر خاک کر چھوڑ، قیامت کا دن ڈھل گئی، ظلم کی شام غریبہ میں تبدیل ہوا۔ سنو یارا دارو، مغالک مجلس گریا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں شک، دور چار میں، سجدے میں شک، بھول ہو سکتی ہے، مگر غم حسین میں جو آنسو نکلتا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خالص اخلاص محبت عاشق حسین جو آنسو، لہذا میں نے چھوٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے جد مظلوم پر گھٹ گھٹ کے گریہ نہ کیا کرو، بلکہ اس طرح جیسے کوئی بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے کے جنازے پہ گریہ کرتی ہے۔ عزادارو، شہزادی فضہ آئی ہے، کہیں رومال نہ چھلک جائے، اے شہزادی زہرا آپ نے لال کا پرسہ لیجیے۔ ابھی شاید پتا ہے آپ کو ہماری کی زیارت بھی کرنی ہے، انجمن سروار حسین میمن سادات کا جلوس بیان برآمد ہوگا اور اس کے بعد آپ ہماری بھی زیارت کریں گے۔ علامہ حافظ کفایت حسین سے علامہ محمد تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے، علماء سے پڑھا بھی کہ ایک سوال ہوتا ہے، آج تک سوال ہوتا آ رہا ہے کہ ایک سوال ہے کہ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال کہ حق باغ فتح بی بی زہرا کا تھا یا نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حق تھا یا نہیں، رونا اس بات کا ہے، میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں کہ کیا بطول اس بات کی حقدار نہ تھی کہ 4 گھنٹے میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا جاتا۔ کوئی صحابی رسول سچا چاہنے والا تو ہوتا جو عزادارو یہ کہتا، اے رسول کی کائنات کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جا۔ عزادارو یہی بات تو تھی جب بطول دربار سے گھر سے دربار میں گئی تھی، شہزادی کے سر کے بال سیاہ تھے، مگر جب 4 گھنٹے کے بعد واپس آئی ہے تو اماں فضہ بیان کرتی ہے کہ بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے، صرف اس صدمے میں بابا آپ کی زندگی میں میری عزت کہ رسالت کھڑی رہے، میں بیٹھی رہوں 6 مہینے تک کائنات کا رسول سلام کرتا ہے، مگر تیرے مرنے کے بعد میری یہ توہین، میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی امتی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ ہائے اگر مگر گریہ سے جیسے میں بولا چاہتا جیسے فاطمہ کا گھر اجڑا، شہزادی گھر آئی ہے، یہ دنیاوی عدالت کا بھی قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ دربار سے گھر تک وارث آتے ہیں، جو جاتا ہے وہ واپس آتا ہے تو گھر والے ضرور سوال کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی بیت الشرف میں عزادارو بی بی فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی داخل ہوئی بیت الشرف میں تو حسن مصطفیٰ نے باہر ڈال کے جملہ کا اماں آپ اور دربار، بی بی خاموش ہے ذرا، بس ایک مرتبہ پھر آگے بڑھی۔ زینب کلثوم نے
ماں کو سینے سے لگا کی ایک جملہ کہا، ماں آپ اور دربار. تو جس شہزادی نے حسن مجتبیٰ کو جواب نہ دیا، وہ بیوی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے ایک جملہ کہتے، بیٹی سب دربار کا سوال کرے مگر تم نہ کرو، اماں ہم کیوں نہ کریں؟ کہا بیٹی میں دربار کی ابتدا کرائی، تمہیں دربار کی انتہا کر لی ہے. اماں وہ کیسے؟ کہا بیٹی میں مدینے کے دربار میں گئی تھی، تم شام کے دربار میں جاؤ گی. اے زینب مگر تمہارے دربار میں اور میرے دربار میں فرق یہ ہوگا، جب میں مدینے کے دربار میں گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، جب تو شام کے دربار میں جائے گی تیری چادر چھن جائے